محبت کی ایک لازوال داستان۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو اگر آپ محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کے آنسو چھلک پڑیں گے۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھا، جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ان دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے باپ کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے، جس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا ہے۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو
واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص، میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب کیوں؟ ابو العاص، میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہ کیے، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے انہیں گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے فرمایا نہیں۔ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کے مال سمیت واپس کر دوں اور اسے چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اس نے آج تک مجھ سے ہمیشہ سچ بولا ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوا اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زاروں قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔